السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدهم صلی اما بعد. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. معزز و مکرم سامعین، آج کے درس میں قرآن کریم پر عمل کی اہمیت و ضرورت کے تعلق سے بات ہوگی. یقیناً قرآن کریم میں غور و فکر کرنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کا حکم اسی غرض سے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور دراصل یہی نزول قرآن کا مقصد ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 155 میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کتاب قرآن کریم ہم نے اسے نازل کیا، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے تورات پڑھنے والے مگر اس پر عمل نہ کرنے والے یہود کو گدھوں سے تشبیہ دی. چنانچہ سورہ جمعہ آیت نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. یعنی جن لوگوں کو حامل تورات بنایا گیا تھا مگر وہ اسے اٹھا نہ پائے، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہے. بہت بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. یعنی جیسے گدھوں پر کتابیں لادنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کتابوں سے تعلیم حاصل کر کے ان پر عمل نہیں کر سکتے. بعینہ ہی اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو تورات کے احکامات پر عمل نہیں کرتے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ مثال یہود کے بارے میں ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جسے عامل قرآن، حافظ قرآن وغیرہ بنایا گیا لیکن اس نے اس پر عمل نہ کیا. دیکھیے الامثال فی القرآن صفحہ نمبر 27. اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایمان اور عمل صالح، آمنوا وعملوا الصالحات کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد عمل ہی مقصود حقیقی اور ذریعہ نجات ہے. جبکہ حالت یہ کہ آج مسلمانوں کی اکثریت قرآن پر عمل سے کوسوں دور ہے اور صرف تلاوت قرآن پر ہی اکتفا کو اپنا وتیرہ بنائے بیٹھی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے لوگوں کو سے ڈرایا کرتے تھے جو قرآن کریم کی تلاوت تو بہت خوب کریں گے لیکن ان کی تلاوت انہیں عمل تک نہیں پہنچائیں گی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یخرج فی هذه الامة قوم تعقرون صلاتکم ما صلاتهم یقرؤون القرآن لا یجاوز حلوقهم او حناجرهم یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ. کہ ان قریب اس امت میں ایک ایسی قوم کا ظہور ہوگا جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یا فرمایا کہ ان کے گلے سے نہیں اترے گا. وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے کو چیر کر دوسری طرف نکل جاتا ہے. دیکھیے بخاری 6931 نمبر کی روایت. اسی طرح نبی کائنات علیہ السلام نے شب معراج ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ آنکھ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، ہم خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون ویقرؤون کتاب اللہ ولا یعملون بہ. یہ آپ کی امت کے وہ خطیب حضرات ہیں جو ایسی باتیں کرتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور یہ کتاب اللہ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. دیکھیے صحیح الجامع الصغیر 129 نمبر کی روایت ہے. علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے.
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ہر حکم پر سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ایک مرتبہ سعد ابن ہشام ابن عامر نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنُ، کہ بے شک اللہ کے نبی کا خلق قرآن ہے، یعنی جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے مسلم 746 نمبر کی روایت ہے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی کہ قرآن کا جتنا حصہ بھی پڑھ لیتے اس پر عمل شروع کر دیتے تھے فوراً ہی۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی 10 آیات سیکھ لیتا تو اس وقت تک اس سے آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ اس کے معنی نہ جان لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا۔ دیکھیے مقدمہ تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 36 اور ابو عبدالرحمن السلمی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے بیان کیا جو قرآن کریم پڑھتے، جیسے عثمان بن عفان، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ، کہ ان لوگوں کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک اس سے آگے نہ بڑھتے تھے جب تک کہ ان آیات کے علم و عمل کو نہ سیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم نے پڑھا اور علم سیکھا ہے۔ دیکھیں تفسیر ابن جریر الطبری جلد 1 صفحہ 60۔ تو لہذا میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم پر عمل کرو اور قرآن کریم کے پر عمل کرنے کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو اور اس کے بتلائے ہوئے فرمان پر عمل کرو، تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ذلت و پستی سے نکال کر ہمیں اور آپ کو بام عروج پر پہنچائے گا اور ہماری تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر کے اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اے بار الہ تو ہمیں قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔